ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈسکا اور اس کے گرد و نواح میں گلی محلوں اور سڑکوں پر لگے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر انتظامیہ منہ چرانے لگی۔ چیف سینیٹری انسپیکٹر میونسپل کمیٹی ڈسکا کی نااہلی اور عدم توجہی کے باعث گلی محلوں میں لگے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے پھیلنے والے تعفن کی وجہ سے علاقہ مکین مختلف موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت کوڑا کے ڈھیر اٹھانے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، چودھری برادران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب انویسٹیگیشن میں اہم پیش رفت۔ نیب رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چودھری برادران نے 5 بے نامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کی اور بینور ملک سے پاکستان میں پیسہ منگوایا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ رگز نیوز فیصل قمر سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1985 میں چودھری شجاعت اور ان کی فیملی کے 21 لاکھ کے اثاثے تھے جو 2019 میں 51 کروڑ 84 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ نیب رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چودھری شجاعت حسین نے 123 ملین کی جائیدادیں بنائیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ اور ان کے بیٹوں نے اپنی ہی کمپنیوں کو 1.5 ارب کے قرضے بھی دیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں نے بے نامی اکاؤنٹ سے بھاری رقم وصول کی۔ چودھری شجاعت اور بیٹوں کے اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے رقم ٹرانسفر ہوئی۔ بیرون ملک سے 581 ملین سے زائد رقم ٹرانسفر ہوئی۔ اس رقم کے کوئی ذرائع یا ثبوت موجود نہیں ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے 250 ملین کی جائیدادیں بھی خریدی۔ ان کی فیملی نے بے نامی اکاؤنٹ سے 978 ملین وصول کیے۔ قومی احتساب بیورو کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چودھری برادران آمدن سے زائد اثاثوں کے بارے میں بتانے میں ناکام رہے۔ جی بہت شکریہ فیصل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں ملازمتوں سے نکالے گئے پاکستان تارکین کا معاملہ حل کرنے کا عزم لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ رگز نیوز شعیب احمد سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے بارے میں معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری اور متحدہ عرب امارات کے انسانی وسائل کے وزیر نصیر بن تہانی کے درمیان ایک ملاقات کے دوران اس بارے میں طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے متحدہ عرب امارات میں ملازمتوں سے نکالے گئے پاکستانی کارکنوں کی بحالی کے مختلف امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر نے معاون خصوصی کو یقین دلایا کہ ان کا ملک پاکستانی محنت کشوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے سمیت ان کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ جی بہت شکریہ شعیب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے عید الاضحیٰ کے بعد نان کی قیمت 15 روپے سے بڑھا کر 20 روپے کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عہدیداران کے مطابق فائن میدوں کی قیمتوں میں اضافے کے بعد قیمتیں بڑھائی جائیں گی۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ عید الفطر سے اب تک میدے فائن کی 84 کلو کی بوری کی قیمت میں 2000 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ محکمہ خوراک میدے فائن کی قیمت کو کم کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اگر میدے فائن کی پرانی قیمت 4400 روپے نہ کی گئی تو عید کے بعد نان 20 روپے کا کر دیا جائے گا۔ فلور مل سے 84 کلو والی بوری بھی 4 کلو کم وزن 80 کلو کی فراہم کی جا رہی ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات۔ پنجاب کے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں صوبے کے انتظامی امور سمیت فلاحی منصوبوں، پارٹی امور اور کورونا کنٹرول کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو صوبے کی سیاسی صورتحال اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات پر بھی بریفنگ دی، جبکہ کورونا کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جبکہ آئندہ بلدیاتی انتخابات اور پارٹی امور سے متعلق بھی مشاورت کی گئی۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے گورنر خیبر پختونخوا اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ صوبائی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو کورونا وبا کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا، جبکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے مویشی منڈیوں اور دیگر قواعد و ضوابط کے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ بینک نے رواں ماہ مانیٹری پالیسی کا اعلان ستمبر تک مؤخر کر دیا۔ مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی ملکی معاشی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
حالیہ مہینوں میں مانیٹری پالیسی کے اجلاسوں کے بعد رواں ماہ یعنی جولائی میں اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی ملکی معاشی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ ستمبر میں مانیٹری پالیسی بورڈ کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، گورنر پنجاب اور مونس الہی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اتحادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ گورنر ہاؤس میں چودھری محمد سرور اور مونس الہی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا حکومتی اتحاد میں دراڑیں دیکھنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، جبکہ مونس الہی کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں اتحادی حکومت احسن انداز سے عوامی مسائل کو حل کرے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ معاملات احسن انداز سے چل رہے ہیں۔ کاف لیگ سمیت اتحادی جماعتیں حکومت کو مکمل سپورٹ کر رہی ہیں۔ عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے، اپوزیشن انتظار کرے۔ چودھری مونس الہی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کاف عوامی ریلیف اور خدمت پر یقین رکھتی ہے، عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں، سندھ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو ڈپٹی کمشنر سینٹرل کراچی تعینات کر دیا۔ وہ خیبر پختونخوا حکومت کی صوبائی سروس کے ملازم ہیں۔ ضیاء الرحمان نون لیگ کے دور میں ڈپٹی کمشنر خوشاب بھی تعینات رہے۔ اس کے علاوہ فرحان غنی خان کو ڈپٹی کمشنر سینٹرل پنجاب سے تبادلہ کر کے ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات کراچی تعینات کر دیا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کراچی میں رم جم سے موسم سہانا ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش سے گرمی اور حبس میں کمی آ گئی، تاہم نالا لئی میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ ادھر کراچی میں بھی بوندا باندی ہوئی۔ آج سے مونسون کا تیسرا سپیل شروع ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، خطہ پوٹوہار، مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں بھی بارش کی توقع ہے۔ آج جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35، سری نگر میں 32 اور لیا میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اسلامی فتوحات پر مبنی شہرائے آفاق ترک سیریز ارطغرل غازی میں بہادر جنگجو ارطغرل کا مرکزی کردار ادا کرنے والے ترک اداکار انجن التان نے کینسر کے مریضوں کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر انجن التان نے ترک کینسر سوسائٹی کے ساتھ مل کر شروع کی جانے والی مہم کے پوسٹر کی تصویر شیئر کی، جس کے ساتھ انہوں نے مداحوں کو اس مہم کی تفصیل سے آگاہ بھی کیا۔ انجن التان نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں بتایا کہ رواں سال انہوں نے اپنی سالگرہ کے موقع پر ترک کینسر سوسائٹی کے ساتھ مل کر ایک مہم شروع کی ہے۔ ترک اداکار نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اس مرتبہ میرے عزیز و قارب مجھے سالگرہ پر تحفہ دینے کی بجائے عطیہ دیں تاکہ ہم ان پیسوں سے کینسر کے مریضوں کا علاج کروا سکیں۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کے بیان کے بعد مداحوں کی جانب سے عاصم اظہر کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا تھا، لیکن اب عاصم اظہر نے خاموشی توڑتے ہوئے جواب دیا، کہتے ہیں سب آرام سے بیٹھیں، ہانیہ کے ساتھ رشتے کو کسی لیبل کی ضرورت نہیں۔ گلوکار عاصم اظہر نے سوشل میڈیا ویب سائٹ انسٹاگرام پر طویل پیغام شیئر کیا اور لکھا کہ تنقید کا کافی مزہ آیا، لیکن کبھی کبھی آپ لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کا خیال کر لیا کریں۔ اپنے پیغام کے آخر میں گلوکار نے کہا کہ جیسا کہ ہانیہ نے کہا، ہمارا ایسا رشتہ ہے جو کسی بھی سوچ سے ہٹ کر ہے، میرے لیے یہ بھی کسی لیبل سے بڑھ کر ہے، تو سارے آرام سے بیٹھو، پھپھو بننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، سابق بلڈر ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن نے 15 سال بعد رنگ میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ مائک ٹائسن کا رائے جونز جونیئر سے مقابلہ ہوگا۔ امریکی باکسر مائک ٹائسن اور رائے جونز جونیئر کے درمیان باکسنگ کا مقابلہ 12 ستمبر کو لاس اینجلس میں ہوگا۔ مائک ٹائسن نے مقابلے کے شاندار ہونے کی توقع ظاہر کر دی ہے۔ اس سے قبل مائک ٹائسن نے 2005 میں باکسنگ کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو حیدر علی کی شکل میں ایک اور بابر اعظم مل گیا ہے، جو ملک کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے بلے بازوں کو اپنی اننگز بنانے کا فن سیکھنا پڑے گا۔ صرف نصف سینچریاں سکور کرنا کافی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر 3 بلے باز نصف سینچری بناتے ہیں تو یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے جیت یقینی نہیں ہوگی۔ جو بھی بلے باز
50 رنز بنائے گا تو انہیں اسے 100 میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدر علی ایک نوجوان کھلاڑی ہے اور بابر اعظم کی طرح صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی بھی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کیونکہ ہم نے حیدر علی کی شکل میں ایک اور بابر اعظم کو پایا ہے۔ رگ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnnewshd.tv اور دیکھتے رہیے رگز نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے اسما گل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔